بات ہوگی. دین سننے کے لیے آئے ہیں، جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا زندگی میں دین آئے گا. ماشاءاللہ ایک مجمع جڑتے جڑتے الحمدللہ اسٹیج کے قریب آ رہا ہے. اللہ ہر قدم کو قبول فرمائے، اللہ اور دیر اور دور کے لیے بھی قبول فرمائے. دین سننے کے لیے جمع ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جڑ جڑ کر بیٹھ جائے بھی. جن کے ذمہ نکاح ہے الحمدللہ ان کے سرپرستان عصر سے پہلے تخت کے قریب آ جائے دلہا کے ساتھ، بعد میں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اپنے دلہا کے ساتھ نوشا کے ساتھ تخت کے قریب آ جائے 4:30 سے 5 بجے کے اندر اندر. 4:45 کو اذان ہوگی، 5:05 پر جماعت ہوگی. لہذا جو دلہا ہیں وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ 4:30 کے قریب تخت کے قریب آ جائیں، ساتھی جڑ جائیں، بیٹھے. انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی، پھر آپ کے لیے ضرورتوں کے لیے الحمدللہ وقت دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آ جائیں بھی، قریب قریب آ جائیں. جو کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے بیٹھ جائیں. جی تھوڑی دیر کا مذاکرہ ہوگا، آ جائیں تھوڑا. ماشاءاللہ جی بیٹھ جائیں. دیکھو درمیان میں کچھ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم معزز عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا کرم، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور اس کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس پر باقی رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ موت کی آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. میرے محترم عزیز دوستوں، ہمارا یہ 2 دن کا جو اجتماع ہے، جس میں کل سے مجلسیں الحمدللہ مذاکرے ہو رہے ہیں، ان مذاکروں کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا آنے والا مجمع جو آیا ہوا ہے، وہ ان 2 دن میں دین کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے لے کر جائیں. کیونکہ میرے محترم عزیز دوستوں، دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو دنیا میں ایک مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہم اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے ہمیں دنیا سے جانا ہے. اور سب سے پہلی شرط بھی یہی ہے کہ انسان ایمان اور اعمال والا بن کر دنیا سے جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی بنیادیں جو رکھی ہیں، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال والی بنا کر دنیا سے چلا گیا. اور اگر اپنی زندگی ایمان اور اعمال والی نہیں رہی
تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو جو دیا ہے وہ ایمان اور اعمال والی زندگی کو بنانے کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر زندگی دی ہے، اور وہ مختصر زندگی کو بندہ بنا کر چلا جاتا ہے نا تو ہمیشہ کی زندگی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز دوستوں، ہمارا یہاں جمع ہونا اسی بنیاد پر ہے کہ اتنی محنت جو ہوئی ہے جماعتوں کی، لگ بھگ 132 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر، جن خریوں میں بستیوں میں جا کر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سے ملاقات کر کر اس بات کی طرف بلایا ہے کہ بھئی ایک دن زندگی کو ہمیں بدلنا ہے، اور وہ ایسی اپنی زندگی کو بدلنا ہے کہ ہماری زندگی تقوی پر آ جائے، توکل پر آ جائے، اعمال پر آ جائے، عبادتوں پر آ جائے، اور ایک صحیح زندگی گزار کر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ جانا تو سب کو ہے ایک دن، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا، ایک دن آئے گا کہ منوں کی مٹی ہمارے اوپر ڈالی جائے گی، ایک دن آئے گا وہ، کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ ہر ایک کو ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا سے، اسی لیے جس دن قبرستانوں پر جاتے ہیں تو قبرستان سے بڑی اصلاح کی جگہ کوئی نہیں ہے، قبرستان سے بڑی کوئی اصلاح کی جگہ نہیں ہے۔ تو ایک دن جائیں گے کہ ہمارے بھی ایک قبرستان میں ہمیں بھی دفنایا جائے گا، ایک دن اٹھے گا ہمارا بھی جنازہ کندھوں پہ جائے گا، ایک دن ہماری بھی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ یہ تو بات طے ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمیں دنیا سے ایک دن آئے گا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، مگر ہم نے جانے سے پہلے کیا تیاری کی، اور ہم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا، اور ہم نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم نے دنیا میں کیا تیاری کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو ساری چیزیں بیان فرما دی اپنے کلام میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری باتوں کی وضاحت فرما دی، جنت اور جہنم کے تذکرے کو بھی بیان کیا، اور دنیا اور آخرت کے تذکرے کو بھی بیان کیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں، ہر چیز کو اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور یہ بتا بھی دیا کہ قرآن ہم نے اتارا وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر انسانی زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی بتا دیا، اور پھر انسان اگر اس پہ غفلت میں رہے اور انسان غفلت پہ اپنے وقت کو گزار دے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے یہ ہمارے اجتماعات، یہی بات سمجھانے کے لیے یہ جماعتوں میں 4 مہینوں کا نکلنا، یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں 40 دن کا نکلنا۔ جمعہ سے پہلے جو مجلس ہوئی اس میں سارے مجمع کو عزائم اس لیے کرایا گیا تاکہ ان اعمال پر رہ کر انسان ایک فرد آخرت والا بن جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ بھائی دنیا کی عزت بہت عارضی عزت ہے، مختصر سی عزت ہے، مریں گے نام ختم ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی میت کو باہر نکالو، بھائی میت کو غسل دو، کس کا جنازہ ہے؟ یعنی آدمی کی نام تک نکل جائے گا، مال جو ہے فرمایا ختم اس کے مرنے پر، اولاد کہاں تک جائے گی؟ اس کے قبر تک جائے گی، اور اسی باپ پر مٹی ڈال کر واپس لوٹ کر آ جائے گی۔ 2-3 دن گزرتے ہیں تو آدمی اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے اور دوست احباب بھی بھول جاتے ہیں۔ ختم یہاں پر انسان دنیا خبر میں گیا تو کیا چیز لے کر گیا۔ اسی لیے فرمایا جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے۔ ایمان اور اعمال والی زندگی اگر ہم نے گزاری ہے تو ایمان اور اعمال والی موت، اور اگر ہم نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، خواہشات والی زندگی اور گناہ والی زندگی گزاری ہے،
تو ایک دن آئے گا کہ جیسے آدمی زندگی گزارے گا ویسے مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جس دن آخرت کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہے گا، لوگ دوڑیں گے، اولاد بھاگے گی، باپ جدا ہو جائے گا، ماں جدا ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی نہیں آئے گا، وہاں صرف اعمال رہیں گے، نیکیاں رہیں گی. نیکیوں کا انبار اگر ہے، اور بھی وہ نیکیاں جہاں اللہ قبول فرمائے. تو اسی لیے کہا کہ بھائی دنیا کی زندگی ایک مختصر ہے. آپ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کیسے پاکیزہ بنایا. یہی چیز سمجھانے کے لیے یہ ہمارا اجتماع، یہی چیز سمجھانے کے لیے یہ ہماری 4 مہینے اور چلے کی جماعتوں کا نکلنا، کہ بھائی اس دھوکے والی زندگی سے نکلو اور اپنی زندگی کو وہ زندگی بناؤ جو زندگی صحابہ بنا کر گئے، جو زندگی اولیاء اکرام بنا کر گئے، جو زندگی خطب و ابدال بنا کر گئے. وہ زندگیوں کو اپنی بنانا ہے. جس دن وہ زندگی ہماری بنے گی اور ہم آخرت والے بنیں گے تو ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنی وہ زندگی کو آخرت والی نہیں بنایا، ہم نے خواہشات والی زندگی گزاری، ہم نے گناہوں والے راستے پر اگر ہم نے اپنی زندگی گزاری، تو پھر دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا. اسی لیے بنیادی بات اللہ نے قرآن میں والعصر، یعنی زمانے کی قسم کھائی. اللہ نے اس ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. اور جس بات پر اللہ قسم کھا کر سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے. کہیں اللہ نے جہاں جہاں قسم کھائی، کبھی والضحیٰ کہا، چاش کی قسم کھائی، کبھی اللہ نے واللیل کہا، رات کی قسمیں کھائی، والنہار دن کی قسمیں کھائی. قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے کہ جو انسان کی زندگی ہے وہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے. یعنی دھوکے کی زندگی سے، یعنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پینڈال جو آپ کو لگایا گیا، اس میں آپ ماشاءاللہ 2 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں باتیں ہو رہی، مذاکرے ہو رہے ہیں، کل سے مذاکرے ہو رہے ہیں. کس لیے مذاکرے ہو رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ایک دھوکے والی زندگی سے نکل کر ایک وہ زندگی پر آؤ جو آخرت والی زندگی ہے. اسی لیے صحابہ کی جو پوری جماعت تھی، کسی صحابہ کو تابعین نے جب دیکھا ہے تو کسی کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ روتا ہوا دیکھا ہے. بلکہ ایسے روتا ہوا دیکھا ہے کہ ان کے چہروں پر بڑا غم ہے. وہ کس بات کا غم ہے؟ کہ دنیا ان کے پاس نہیں ہے، اس بات کا غم نہیں ہے، کہ اس بات کا غم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جو آخرت کا دن ہے، جہاں میرا حساب لینا ہے. بڑے بڑے صحابہ اکرام، چاہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لے لو، کیا فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، فرماتے ہیں کہ میرے لیے جس دن دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ دعا مانگنا کہ آپ کے باپ کا حساب اللہ آسانی سے لے لے. یہ کون کہنے والے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب بیان کیے، اور کئی دفعہ اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ میں جنت کی بشارت سنائی گئی، جن کے ایمان لانے پر آسمان کے فرشتوں نے مسکرایا تھا. اور اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بڑی بشارتیں سنائی تھی کہ جنت پر سے گزرے تو حضور نے ان کے محل کو دیکھا. میں مختصر سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کبھی فرمایا کہ حضور نے خود خواب دیکھا کہ کسی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے تو کسی کے کمر تک لٹکا ہوا ہے، کسی کے ناف تک لٹکا ہوا ہے، کسی کے گھٹنوں تک لٹکا ہوا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کے تو کپڑے فرماتے ہیں کہ زمین پر، یعنی زمین پر کھینچتے ہوئے حضرت عمر جا رہے ہیں. حضور نے خوب تعبیر کی. کیا تعبیر کی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا لباس دیکھا اتنا دین. میں نے عمر کے لباس کو جو دیکھا پورا مکمل دین دیکھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اور فرماتے کہ جب زندگی کے سامنے آئے تو کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کرتے تھے کہ عمر اپنی وہ زندگی کا کیا حساب دے گا جو زندگی اسلام لانے سے پہلے جو عمر نے گزاری ہے. یہ سوچ کر اور کبھی آخری وقت پر بھی آئے تو اطمینان سے نہیں بیٹھے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس اطمینان سے بیٹھے نہیں رہے کہ حضور کے زمانے مبارک پر میں نے کئی مرتبہ جنت کا لفظ سنا. کسی کنویں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے گواہی دی کہ ابو بکر جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی. ارے اس کنویں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے گواہی دی اور فرمایا کئی قرآن میں وہ آیتیں اتری جن آیتوں پر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تو اللہ نے قرآن اتارا. اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. مگر ہمیشہ اس بات کی فکر میں ہوتے تھے کہ ہلاک عمر کہ کہیں عمر ہلاک نہ ہو جائے، عمر برباد نہ ہو جائے. آخری وقت بھی اپنے چہرے کو زمین پر ڈالتے ہوئے مٹی پر لگڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ آج نہیں معاف کرے گا، اللہ اگر آج نہیں معاف کرے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. یہ کون ہے حضرت عمر؟ اس لیے کہتے تھے نا صحابہ مطمئن نہیں تھے، صحابہ اس بات پر فکر مند تھے کہ ایک زندگی آنے والی ہے. اس لیے حضرت علی مصلی پر کھڑے ہو کر ایسے روتے تھے جیسا کہ کوئی سانپ کاٹا ہو تو کیسے بلبلاتا ہے اس کے زہر کے اثر سے. اس طریقے سے حضرت عمر حضرت علی بلبلایا کرتے تھے. ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پکتا ہوا کانے میں جب پکتا ہے تو اس کی جو آواز آتی ہے سینے سے ایسی آواز آیا کرتی تھی. تو یہ حضرت عمر حضرت علی اس مسلح پہ کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے کہ سفر بڑا لمبا ہے توشہ بڑا مختصر ہے. کتنی زندگی ہم نے گزاری اور ہم نے اپنی زندگیوں کو اعمال والی زندگی بنائی. وہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ایمان اور اعمال والی زندگی بنائی. کتنا وقت ہمارا غفلت سے گزر گیا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب جو اللہ دعمت برکاتہ وہ فرمانے لگے سب سے زیادہ آدمی جہنم سے جانے سے بھی بڑی سب سے بڑا عذاب وہ یہ ہے کہ انسان کی غفلت جو آدمی جو سستی اور کاہلی. آج امت کا بہت بڑا طبقہ اعمال سے دور ہے، سنت والی زندگی سے دور ہے، تقوی والی زندگی سے دور ہے. ایمان کے اعتبار سے جتنی استقامت ہونی چاہیے، جس طریقے سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آج امت بڑی دور جا چکی ہے. یہ تو فتن کا زمانہ ہے. ایسے دور آئیں گے امت کے اوپر. یہ چیز سمجھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارا اجتماع میں آنے والا مجموعہ احساس لے کر جائے، توبہ کر جائے اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے لے کر جائے اور اپنی آخرت بنانے کی تیاری میں کر لے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جائے، موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے والا بن جائے. اس کے لیے یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے اور اس بات کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک دن آنے والا ہے جہاں صحابہ اکرام یاد کر کے رویا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک آدمی آئے، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو سلمان تھا وہ گزرا پل صراط پر سے گرا جہنم میں چلا گیا. پھر کہا یزید آیا وہ بھی چلا، یعنی وہ بھی پل صراط پر چلا، پھر وہ گرا وہ بھی جہنم میں چلا گیا. اور تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے قدم رکھا اس الفاظ پر بے ہوش ہو کر گر گئے. اس لفظ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو کر گرے ہیں. ہوش آئی تو چہرے سے چہرہ نہیں ملایا بلکہ یوں کہنے لگے کیا ہوا اس کا جو تم نے خواب میں دیکھا؟ تو کہا سلامتی کے ساتھ گزر گئے. تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. الحمدللہ یہ ایک زندگی تھی جس کو سوچ کر وہ چلا کرتے تھے. جس دن اس مجمع میں وہ سوچ آ گئی تو وہ آدمی غلط راستہ نہیں سنے گا، غلط راستے پر نہیں چلے گا، پاکیزہ زندگی کو گزارے گا. ہر ایک عمل ایک قدم اٹھانے پر یہ سوچ کر اٹھائے گا
کہ میرا رب اس پر راضی ہے یا ناراض ہے، میرا رب اس سے خوش ہے یا نہیں ہے، اور اطاعت والی زندگی آئے گی۔ پھر میرے محترم عزیز دوستوں، جس دن ہماری زندگی ایمان اور اعمال والی بنے گی، اللہ اپنے بندوں کو 3 نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ پہلی نعمت اللہ عزتوں سے نوازیں گے، وہ عزت ہوگی جو دنیا والوں نے جو دے رہے ہیں وہ عزت نہیں ہوگی، وہ عزت آسمان والوں کی عزت ہوگی، وہ اللہ کے خزانوں سے وہ عزت کے پروانے نکلیں گے۔ جیسے حضرات صحابہ جس بدر کے میدان میں گئے ہیں، جوتیاں تک نہیں تھی، ایک اونٹ پر 3 صحابہ سوار تھے، جب واپس آئے تو حضور نے بشارت سنائی، سن لو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد جو بھی عمل کر لو جنت تم پر واجب ہو گئی۔ تو فرماتے یہ عزت دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ ان کے پاس حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آستینوں پر ہم نے حضرت عمر کے پیوند دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایک کھندے سے لے کر دوسرے کھندے تک ہم نے 13 پیوند دیکھے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی چادروں میں پیوند لگی ہوئی رہتی تھی، مگر عزت والے کتنے تھے، کتنا بڑا مقام تھا، کتنے بڑے عزت والے تھے۔ فرماتے ہیں جس دن ہم دنیا سے نکل کر آخرت والے بنیں گے، اللہ اپنے خزانوں میں سے جو عزت رکھی ہے وہ عزت والا اللہ ہمیں بنائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری باتیں وضاحت کے طور پر بیان فرما دی کہ فرمایا قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم سمود کو نہیں دیکھا۔ میری وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل سے جا سکوں ان قوموں پر جن کو اللہ نے نعمتوں سے بڑے نوازا، طاقت سے نوازا، مال سے نوازا، کھیتی باڑی سے اللہ نے نوازا۔ فرعون کیا نہیں دیا اللہ نے اسے، نمرود، قارون، اللہ نے قوموں کے قصے بیان کیے۔ کیا قوموں کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے جن کو اللہ نے مال بھی دیا، طاقت بھی دی، ساری چیزیں دی، مگر اسی چیز کو انہوں نے عزت سمجھا، اسی چیز کو انہوں نے عزت سمجھا۔ مال ملا تو مال کو عزت سمجھا، حکومت ملی تو حکومت کو عزت سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ سرداری ملی تو سرداری کو عزت سمجھا، کھیتی باڑی کو انہوں نے عزت سمجھا، یہ نقشوں کو انہوں نے سمجھا کہ یہ عزت ہے۔ اللہ نے ہلاکت کا دروازہ کھولا، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ اللہ کا عذاب قوم عاد پر بھی اترا، قوم سمود پر بھی اترا، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے ان لوگوں کی کہانی سنائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے سارے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو سمجھایا یہ وہ قوم تھی جن پر میں نے نعمتیں دی، انہوں نے اسے عزت سمجھا۔ عزت کون سی؟ جہاں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والا وہ ہے جو جہنم سے بچ کر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن، یہ ہے اصل عزت والا۔ جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو اٹھا کر دیکھ لو، کون تھے یہ صحابہ اکرام؟ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہماری بکریاں چرانے والے یہ لوگ، یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اونٹوں کو چراگاہ میں چرانے والے یہ لوگ، یہ ہمارے نوکر ہوا کرتے تھے۔ مگر جب دین آیا ان کی زندگی کے اندر، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا اجتماع، یہ جو ہمارے 4 مہینوں کی ترتیب کا بننا، یہ ہمارے 40 دن جماعتوں کا بننا، یہ ہمارا 3 دن اللہ کے راستوں کا بننا، یہ مقامی ساری محنت جو عزائم یہ مجمع کیا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی یہ چیز ہے کہ امت کا ایک ایک فرد 100% دین پر۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کا مقصد یہی ہے کہ جو دین حضور لے کر آئے ایک ایک فرد کی زندگی میں 100% زندہ ہو جائے، ایک ایک فرد کی زندگی میں 100% زندہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ جس دن دین آئے گا پھر اللہ عزت دیں گے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، جو فرماتے ہیں کہ جب دین ان کی زندگیوں میں آیا تو یہ لوگ کہاں سے کہاں تک چلے گئے۔ اللہ اکبر! کمزور سے کمزور، اللہ اکبر! ایک دن وہ بھی آیا، میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے آپ حضرات نے، جس دن ہم دیندار بنیں گے،
جس دن ہماری زندگی تقوی والی ہوگی، جس دن ہماری زندگی توکل والی ہوگی، جس دن ہماری زندگی عبادت والی ہوگی، جس دن ہم علم والے بنیں گے، جس دن ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، جس دن ہماری زندگی اخلاق والی بنے گی، جس دن ہماری سنت والی زندگی بنے گی، اور جس دن ہم اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس دن ہم دیکھیں گے اللہ وہ عزت دے گا جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو عزت دیا۔ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا جنازہ اٹھائے قبرستان پر جب پہنچا ہے 70,000 فرشتے اترے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہے عزت کہ وہ کیا پاکیزہ زندگی ہوگی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیا زندگی تھی صحابہ کو، ایک ہی یاد ان کے اندر ایک ہی زبان سے ہوتا تھا، سمعنا وعطانا، سنیں گے مانیں گے۔ آج ہماری نہیں چلے گی، خواہشات والی زندگی پر نہیں چلیں گے، رب نے جو کہا ہے وہ کریں گے، میرے نبی نے جو کہا ہے وہ کریں گے، اپنی خواہشات والی زندگی ہم نہیں گزاریں گے، من مانی زندگی نہیں گزاریں گے۔ یہی چیز اللہ کے راستے میں نکال کر سمجھایا جاتا ہے، رب چاہی زندگی بنا لو، من چاہی زندگی چھوڑ دو۔ جس دن رب چاہی زندگی بنانے والے بنیں گے، اس دن اللہ عزتوں کے راستے کھولیں گے، اللہ عزتوں کے راستے کھولیں گے، جیسے حضرات صحابہ کو کھولا عزت والے راستے۔ سعد ابن معاذ کے جنازے پر حضور نے انگلیاں اٹھا کر حضور چل رہے ہیں، اپنی انگلیوں کو اٹھا کے قبرستان میں چلے۔ پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کی چلنے کی حیت بدل گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اطراف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے نماز جنازہ پر آئے، اور جس در خبر میں اتار کر حضور واپس لوٹے ہیں، 3 دن کا وقت گزرا ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میرے صحابہ، آج میرے ساتھ کی جدائی پر اللہ کا عرش 3 دن تک رویا ہے، اللہ کا عرش 3 دن تک رویا ہے۔ کیا اعمال ہوں گے، کیا پاکیزہ زندگی ہوگی؟ اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ ترتیب ہے 4 مہینے 40 دن اور 3 دن۔ یہ اسی لیے ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ آج امت جاؤ، جن جماعتیں ہماری جن راستوں جن خریوں میں جا رہی ہیں، جن بستیوں میں جماعتیں جا رہی ہیں، ایک 8 گھرانے ہیں، ان 8 گھرانوں کے کسی افراد کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ نشے کی زندگی گزار رہا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کتنے وہ ماں باپ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں، ارتداد کے دہانے پر امت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ محنت، یہ اجتماع، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہی وہ محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے امت کو اس راستے پر لانا چاہتے ہیں جو کامیابی والا راستہ ہے، جو عزت والا راستہ ہے، جو مغفرت والا راستہ ہے، جو ہدایت والا راستہ ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مغفرت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے عزت کو بندوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے مغفرت کو بندوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو بندوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے ہدایت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، مغفرت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جس دن بندہ دیندار بنے گا اور اپنے رب کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کر، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر، خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت والی زندگی پر آئے گا، عبادت والی زندگی پر آئے گا، تو پھر اللہ وہ تمام نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، عزتوں کو اللہ دے گا، ہدایتوں کو اللہ دے گا۔ اور جس دن رب ہدایت ہمیں دے دے، کوئی دنیا کا کوئی انسان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس کی اللہ مغفرت کر دے، فرماتے ہیں کہ جس کی اللہ مغفرت فرما دے، اور جس کو اللہ عزت دے دے، دنیا کا کوئی انسان ذلیل نہیں کر
سکتا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ نے یہ 3 نعمتیں اپنے بندوں کو اس شرط پر دیں گے جس وقت ہماری زندگی کے اندر 100% دین ہوگا، ہمارے اندر اللہ کے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزتیں وہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو اللہ نے عطا فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے سامنے رکھ کر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا کو سامنے رکھ کر دنیا کی چمک کی وجہ سے ہم نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط زندگی نکال کر ایک صحیح زندگی کے لانے کے لیے یہ ہمارا اجتماع، صحیح زندگی میں لانے کے لیے یہ 4 مہینے 40 دن کہ ہم آخرت والے بن جائیں، اور فرمایا عقل مند انسان بن جائے۔ عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جائے اور اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والا بن جائے۔ دیکھو میرے محترم عزیز دوستو، یہی بات سمجھانے کے لیے یہ ہمارا اجتماع ہے کہ بھئی ہمارا سارا مجمع عزائم کر کے جائیں، نیتیں کر کے جائیں کہ اس کام میں ہم چلیں گے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو لگائیں گے، ہماری عورتوں کو لگائیں گے، ہمارے گھرانوں کو لگائیں گے، ہمارے خاندان کو لگائیں گے، ایک فرد کو لگائیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والے بن جائے۔ کیونکہ میرے محترم عزیز دوستو، زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، کب آدمی دنیا سے چلا جائے گا۔ ابھی کل کی آپ کے سامنے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ کھانا پینے والے، ابھی رات ہی کے اندر فرمایا کہ اجتماع میں آئے ہوئے خبر آئی کہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بھونی کا انتقال ہو گیا۔ بیچارے فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ آئے تھے، بات کرتے ہوئے ان سے آئے تھے، ایک دن آئے گا دنیا سے ہم جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایک دن آئے گا کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی موت اچانک آئے گی، بیٹھے بیٹھے لوگ چلیں گے، چلتے چلتے آدمی چلا جائے گا، آئے گا نا۔ فرماتے ہیں کہ ایک فتن کا زمانہ آئے گا، فتن کا زمانہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام تک کفر میں چلا جائے گا، آدمی سوئے گا ایمان کی حالت میں مگر اس کی صبح کفر پر ہوگی۔ اندازہ لگاؤ کیسے فتنے آئیں گے، کون سا وہ فتنہ ہوگا بندہ بستر پر سونے کے لیے جائے اور صبح تک اس کا ایمان اس سے نکل جائے۔ ایمان کا نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر، ایمان کا نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور وہ معمولی جہنم نہیں، معمولی جہنم نہیں۔ علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم میں بٹھا کر، ایک آدمی کو جہنم میں سے نکال کر باہر بٹھا دیا جائے، اس کے سامنے 1,00,000 کا مجموعہ ہو اور وہ جہنمی سانس لیتا ہے، اس کے سانس لینے کی وجہ سے 1,00,000 کا مجموعہ جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ اے جہنم، جہاں وہ زندگی بھر جلے گا، زندگی بھر جلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وہ تھی صحابہ کی راتیں کروٹوں میں بدل جاتی تھی، اور کروٹوں میں بدل جاتی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ رو رہے ہیں، بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کہا جہنم یاد آ گئی۔ حضرت حنظلہ گھر گئے، واپس آئے تو رو رہے تھے حضرت ابو بکر سے مل کر۔ ابو بکر نے پوچھا کیا بات ہے؟ نافخا حنظلہ، نافخا حنظلہ۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ گھر میں کیفیت الگ ہوتی ہے، حضور کی مجلس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کے اللہ اکبر اتنی فکر کہ آدمی بغیر دنیا، کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ بغیر دنیا کے کہیں، بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ اکبر۔ علامہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ آئینے کے سامنے آتے
اور آ کر کھڑے ہو کر چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. جہاں فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او مامو جان آپ روزانہ آئینے میں آ کر چہرہ دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہ نے میرا چہرہ کالا نہ کر دیا ہو. اللہ اکبر. آج سوچ کر دیکھو کون سے آج ہماری غفلت کی زندگی کیسی ہے, کیسے کیسے گناہ ہم معمولی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں. آج امت میں احساس بھی نہیں کہ کون سا گناہ کبیرہ ہے, کون سا گناہ صغیرہ ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اللہ اللہ فرماتی کہ بھئی یہ چیز سمجھانے کے لیے دعوت کی مبارک محنت کہ بھئی آخرت والے امت کا ایک ایک فرد آخرت والا بن جائے, وہ عزت والا بنے, وہ مغفرت والا بنے, وہ ہدایت والا بنے. اس لیے میرے محترم عزیز دوستو یہ بات سمجھائی جاتی ہے, یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ہم زندگی کو صحیح بنا کر دنیا سے جانا ہے. ایک دن ایسے جانا ہے, ایسی زندگی جی کر جانا ہے. ایک دن موت آئے گی اور وہ دن وہ ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم کامیاب ہو کر دنیا سے چلا جائے. اس لیے وقت کافی ہو رہا ہے کیونکہ ضرورت کے لیے بھی وقت دینا ہے, مگر آج ارادہ کریں یہ سارا مجمع کہ انشاءاللہ ہم اپنے دین پر 100% جمیں گے اور انشاءاللہ ایمان اور اعمال والی زندگی کے ساتھ جئیں گے اور ایمان اور اعمال والی زندگی کو بنائیں گے, اپنی زندگی کو تقوی اور طہارت والی بنائیں گے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے ہم جینے والے بنیں گے. اس کے لیے میرے محترم عزیز دوستو یہ کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہ بھئی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے, 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جائے. الحمدللہ ایک بڑا مجمع کل مغرب میں بھی کھڑا رہا اور ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کیا. بھائی میرے محترم عزیز دوستو یہ نکالنا اس مقصد کے لیے ہے کہ بھئی ایک دن احساس پیدا ہو جائے, احساس پیدا ہو جائے, احساس پیدا ہو جائے. میں آپ کو 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. میں ہمیشہ جہاں بھی جوڑ جاتا ہوں یہ باتیں سناتا ہوں. یہ عمومی مجموعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک جماعت 3 دن کی گئی اور فرماتی کہ وہ اللہ ایک قریے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ قریے میں داخل ہوئی میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بھئی ہمارا یہ سارا مجمع عزائم کر کے ارادہ کر نیتیں کر جائے. وہ 3 دن کی جماعت اس قریے میں گئی اور جب وہ قریے میں جانے کے بعد وہ 3 دن کی جماعت جب اس کا وقت وہ بستی کے اندر داخل ہوئی, 70 گھر ہے, مسجد نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جماعت نے ایک درختوں کے تنے نکال کر اس پر چھت ڈال کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد بنوائی وہاں خالی زمین پر اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہاں پر نماز قائم کی, نماز پڑھنا شروع کیا, لوگوں کو بلایا. بہت سارے لوگ وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم پاک نہیں ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم پاک نہیں ہیں. فرمایا ان کو سمجھایا, ان کو پاکی سمجھائی, ان کو وضو سکھایا, ان کو نماز سکھائی, ان کو قرآن سکھایا اور 3 دن تک ان پر محنت کرتے رہے. عورتوں پر بھی محنت کی, بچوں پر بھی محنت کی, بڑوں پر بھی محنت کی. اب وہ 3 دن میں اذان دینے والے ہو گئے, نماز پڑھنے والے ہو گئے. ایک بندہ نماز پڑھانے والا کھڑا ہو جاتا تھا, نماز پڑھائی. 3 دن وہ جماعت محنت کرتی ہوئی. جب واپس جماعت جا رہی تھی تو ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ کر, ایک نوجوان ہاتھ پکڑ کر امیر ذمہ دار کا چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ گاؤں کے باہر چھوڑنے کے لیے سارا گاؤں ان کو چھوڑنے کے لیے روڈ تک آنے لگا. تو ایک نوجوان امیر ذمہ دار کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے جا رہا تھا. قبرستان آیا تو یہ جو ذمہ دار یعنی جو نوجوان تھا اس نے پوچھا امیر صاحب آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کام کتنے برسوں سے کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے 40-50 سال سے کام کر رہے ہیں. 40-50 سال سے کام کر رہے ہو. آپ کا گاؤں ہمارے گاؤں سے کتنی دور ہے؟ تو کہنے لگے بس اتنی دور ہے کہ فرمایا کہ ہم پیدل آئے تو 3 گھنٹے لگے, سواری میں آئیں گے تو لگ بھگ 40 منٹ کے اندر آپ کے گھر یعنی آپ کی بستی تک پہنچ جائیں گے. اتنا سننا تھا. اور نوجوان نے قبرستان دکھا کر کہا امیر صاحب اس قبرستان میں میرا باپ دفن ہے, اس قبرستان میں میری ماں دفن ہے. فرماتے جو بغیر کلمے کی خبروں میں گئی ہوئی ہے. اتنی دیر لگا دی 40 منٹ کے راستے کے لیے, آپ کو 40 سال لگ گئے. 40 سال کاش پہلے آ جاتے. میری ماں خبر میں جانے سے پہلے کلمے کے ساتھ جاتی, میرا باپ کلمے کے بغیر فرماتی کہ کلمے کے ساتھ جاتا. احساس یہ راستے میں احساس امت کو ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو اس کام میں لگاؤ.
اپنے گھر کی عورتوں کو اس دعوت کی مبارک محنت میں لگاؤ، خود اس دعوت کی مبارک محنت میں احساس پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کتنے وہ جنازے، اللہ اکبر، ماں کی جنازے پر کھڑے ہو کر ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہاں سے یہ چیز آئی؟ ایک ماں کو دفن کر کے ایک بیٹا کھڑے ہو کر کہتا ہے اس ماں نے زندگی بھر مجھ پر احسان کیا ہے، اے اللہ آج میری ماں کو تیرے اندر میں نے تیرے حوالے کیا ہے، آج میری ماں پر ایسے احسان کر جیسے میری ماں نے مجھ پر احسان کیا۔ یہ چیز کیسے آئی ان دلوں کے اندر؟ یہ ایک دعوت کی مبارک محنت ہے۔ ایک آدمی نشے کی 35 سال سے نشہ کرنے والا بندہ 40 دن اللہ کے راستے میں گیا، وقت لگا کر واپس آیا، ذمہ دار کہتا ہے، جس جماعت کے امیر صاحب کہتے ہیں 40 دن تہجد میں روتے ہوئے دیکھا، پوری جماعت فرماتی ضرورت پہ لگ جاتی، چائے پینے میں چلی جاتی، مگر یہ فجر کی اذان تک روتا تھا اور کہتا تھا کہ 35 سال نشے میں گزارا ہوں، اگر مر جاتا تو میرے رب کو چہرہ کیسے دکھاتا؟ ایک نشہ کرنے والے کے اندر کیسے احساس پیدا ہوا؟ یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ دعوت کی مبارک محنت۔ جب واپس جا رہا تھا اپنے گھر تو ایک جملہ کہا اس نے کہ جس دن گھر پر جاؤں گا اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا، کیونکہ میں نے نشے میں اپنی بیوی کی پٹائی کی ہے، میں نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ یہ احساس دعوت کی عظیم مبارک محنت کے اندر، اس لیے اس کام کے اندر جب لگیں گے احساس آئے گا، آخرت والے بنیں گے، اللہ کے سامنے سر رکھنے والے بنیں گے۔ کتنے لوگ اللہ اکبر 20 سال تک جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس راستے میں نکل کر انہوں نے کہا آج کے بعد 20 سال کی زکوٰۃ نکالوں گا، 20 سال کی زکوٰۃ نکالوں گا، 20 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ ایک آدمی آسٹریلیا جیسے بے حیا ملک کے اندر، ابھی ظہر میں جو ہمارے مفتی اسلم صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، تشکیل کے لیے گئے، 30 سال سے آسٹریلیا کے اندر ہے، اور اس آسٹریلیا کے اندر 30 سال سے رہتے ہوئے فرمایا 30 سال سے رہتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کبھی مسجد کے دروازے تک نہیں آیا، کبھی مسجد کے دروازے تک نہیں آیا۔ 30 سال گزر گئے اور جب اس ملاقات ہوئی، وقت لمبا قصہ ہے، مختصر سنا رہا ہوں، اس نے فرمایا کہ گھر میں دعوت دی کہ ہمارے ملک سے آئے ہیں، آسٹریلیا میں آئے ہیں۔ اب ان کی بیوی جب چائے کافی لے کر آنے لگی اور کافی دینے لگی تو ہمارے جو بڑے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ عورت سے پردہ ہے، ہم عورت سے کافی وغیرہ نہیں لیں گے، ہم بات نہیں کرتے، پردہ ہے ہمارے یہاں، شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، حالانکہ مسلمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے کہہ رہا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر ان جماعت سے کہا باہر چلے جاؤ۔ فرماتے تم نے میری بیوی کی بے عزت کر دی، فرماتے ہیں کہ تم نے اسے ذلیل کر دیا، باہر چلے جاؤ۔ اس کی کمپنی میں گئے اور کمپنی میں جا کر انہوں نے وہاں پر بات کر کے اسے کہا تھوڑی وقت دے دے، 5-10 منٹ دے دے، ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جا۔ جب کھانا کھانے کے لیے وہ تیار ہوا، بیٹھ کر بات کرنے لگے، بات کرتے کرتے سنو بھائی، میں آخر یہ محنت سمجھانا چاہ رہا ہوں اس مجمع کو، آخری وقت ہے، 10 میں فرماتے ہیں کہ 10 منٹ بیٹھتا بیٹھتا 1 گھنٹہ بیٹھا، ظہر کی اذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو وہ بھی نماز پڑھنے لگا، اور عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر اس نے ایک جملہ کہا، میں نے 35 سال کی زندگی میں ظہر پہلی مرتبہ پڑھی ہے، عصر پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، فرماتے میں دوبارہ آؤں گا، میں دوبارہ آؤں گا، اور جاتے جاتے اس نے ایک جملہ کہا، میں نے تمہاری مجلسوں میں بیٹھ کر ایک احساس پیدا ہوا کہ 30 سال کی نماز قضا کروں گا، 30 سال کی زکوٰۃ دوں گا۔ یہ ہے دعوت کی مبارک محنت۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، یہ سارا مجمع عزائم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ سارے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ 4 مہینے 40 دن لگائیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ کون کون لگائے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، جو جماعتوں میں جانے والے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جن کا بھی ارادہ ہوا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے۔ ذرا جلدی سے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، جلدی کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ جو جماعتوں میں جانے والے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں بھائی،
جلدی جلدی سے کھڑے ہو جائیں. یہ آخری مجلس ہے, اب تشکیل نہیں ہوگی انشاءاللہ. ساری جماعتیں جائیں گی, تفقد ہوگا. جلدی جلدی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں بھائی. جن کا ارادہ ہوا ہے نیتیں کریں, ارادہ کریں. ہمارے ہر ماشاءاللہ تعلقوں سے افراد آئے ہوئے ہیں, ایک نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, کھڑے ہو جائیں بھائی. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائے. جنہوں نے نیت کی ہے وہ کھڑے ہو جائے, اور جانا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو جائیں بھی, کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں بھائی. یہ تشکیل والے بھی ذرا ماشاءاللہ ساتھیوں کو تشکیل کے کمرے میں پہنچا دے, تشکیل کے کمرے میں پہنچا دے. چلیں ماشاءاللہ, چلتے رہے بھائی, چلتے رہے بھائی. جن کا ارادہ ہوا ہے, نیتیں ہوئی, ابھی بڑا مجموعہ بیٹھا ہوا ہے, ارادہ کریں, نیتیں کریں. انشاءاللہ کریں گے بھائی, انشاءاللہ. ارے بولو کریں گے انشاءاللہ. عزائم میں لکھائے ہیں جو مہینے میں جائیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں اللہ کے راستے میں جائیں گے. سارا مجموعہ عزائم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے جتنی باتیں کہی گئی, سنی گئی, اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. 4:45 پر اذان ہوگی. 5:05 پر انشاءاللہ جماعت کھڑی رہے گی. لہٰذا جو نکاح کے لیے فارم بھر دیے ہیں ان احباب اور سرپرستوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے دلہا کے ساتھ 4:30 بجے تخت کے قریب آ جائیں. انشاءاللہ بعد نماز عصر پرانوں کے پنڈال میں حضرات علماء اکرام کی مجلس ہوگی. حضرات علماء اکرام سے درخواست ہے کہ آئے ہوئے جتنے بھی علماء اکرام ہیں بعد نماز عصر پرانوں کے پنڈال عصر پرانوں کی پنڈال میں پڑھیں گے انشاءاللہ. 5 بجے ان کی جماعت ہوگی. 5 بجے ان کی جماعت ہوگی. نکاح کے لیے جو گواہ ہیں اور وکیل ہیں وہ پہلی صف میں رہے. عصر میں 4:45 سے پہلے بھئی ہمارے جتنے بھی علماء حضرات آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, مدارس کے بڑے طلبہ آئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ عصر کی نماز پرانوں کے پنڈال میں علماء کی ہوگی, وہیں پر آپ کی مجلس ہوگی انشاءاللہ. بھئی وہاں پر جماعت جو ہے, آپ جو ہے وہاں پر جماعت جو ہے نا 5 بجے ادا کی جائے گی. اور یہاں پر منیر سن میرے رب یہ دعا, میں ہوں سید منیر.